صرف کرکٹ میں نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دیگر جو ہمارے قومی کھیل ہیں، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ان سب کو ایک بوسٹ ملے گا اس سے. یہ ابتدا ہے، آپ لوگوں نے اس کی ابتدا کی ہے. اس پہ ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں کی بہت قریب ہے، اور پی ایس ایل انتظامیہ نے پاکستان میں فائنل کا انعقاد کر کے نہ صرف پاکستانیوں کے دل جیت لیے بلکہ پوری قوم. آواز خود عرضی کا نا دمرا آواز تک خیری سے در رسول شم بلکہ پوری قوم کو متحد کیا. اس پر میں جناب نجم سیٹھی اور دیگر انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا، اور اس سے اللہ کے کرم سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا. پاکستان میں پی ایس ایل فائنل کا انعقاد مستقبل کے لیے ایک نیک شگون ہے، اور ہم نے بحیثیت قوم یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری تنہائی کے دن انشاءاللہ گزر گئے ہیں. تنہائی کے دن بھی اور دہشت گردی کے دن بھی اس ٹورنامنٹ نے یہ ثابت کیا ہے. دیکھیں، لاہور میں جب میں گیا تھا تو میں نے خاص کر، آپ تو وہیں تھے، ایک چیز نوٹس کی کہ پورے اسٹیڈیم میں، چاہے وہ آپ کی طرف سے کچھ ریمارکس تھے یا لوگوں کی طرف سے ریمارکس تھے، تو وہ یہی تھے مینلی کہ یہ آج کرکٹ کا میچ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف میچ ہے. اور آج پاکستان کے عوام نے اس دن ثابت کر دیا کہ اللہ کے کرم سے وہ کسی قسم کی دہشت گردی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جس بہادری سے لوگوں نے مقابلہ کیا، جس بہادری سے وہاں پر انہوں نے اس میں شرکت کی، وہ دیکھنے والی تھی. وہاں جگہ نہیں تھی. اسٹیڈیم اگر بڑا ہوتا تو میرے خیال میں اس سے 5 گنا زیادہ لوگ وہاں آنے کے لیے تیار تھے. ٹکٹس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوئے. تو یہ قوم کا جو جذبہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اللہ کے کرم سے دہشت گردی کا میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ 80% سے زیادہ قابو پا لیا گیا ہے. جو تھوڑا بہت رہ گیا اور وہ پھیل گئے ہیں، اس میں یہ سب کی موجودگی سے میں ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہوں کہ یہ اب صرف فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ لڑتی رہے گی. اب ہمارا کام ہے لڑنا، کہ یہ جو 20% ہمارے درمیان آ گئے ہیں ان کی نشاندہی ہم کریں گے. اگر یہاں پر ہم نے مکمل پیس انشور کرنا ہے تو ہم سب کو اٹھنا پڑے گا. فوج کے ساتھ اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ اگر ہم نہیں اٹھیں گے، ہم نشاندہی نہیں کہیں گے کہ ہمارے درمیان یہ فلانا آدمی کہاں سے آ گیا ہے اور کس لیے آیا ہے، تو یہ فوج اور پولیس تو یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی جب تک آپ ان کو نہیں بتائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہمارا قومی فریضہ بن گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور ہماری افواج پاکستان نے کیے ہیں، اس کو اگر ہم نے یقینی بنانا ہے تو پوری قوم کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ یہ بچے کچھ لوگ جو پھیل چکے تھے اور سافٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کر کے وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہم سب مل کر کریں گے. یہ وعدہ ہے آپ سب کا کہ انشاءاللہ اس کے لیے تمام قوم جو ہے اٹھے گی اور اس کا مقابلہ کرے گی. اور یہ مقابلہ اگر قوم والے جاگ اٹھیں، یقین کریں، اور یہ مہینوں کیا دنوں میں یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن صرف ہمارے اٹھنے کی بات ہے. پاک فوج، سیکیورٹی فورسز اور قبائلی عوام کی قربانیوں کی بدولت فاٹا میں بھی امن لوٹ آیا ہے.
کھیلوں کی سرگرمیوں سے امن کو فروغ ملتا ہے، اور بحیثیت گورنر میری جانب سے فاٹا میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور اس ضمن میں مختلف ایجنسیوں میں سپورٹس فیسٹیول بھی منعقد کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیں یہ دہشت گردی کا جو زمانہ تھا، فاٹا میں جانا مشکل کیا تھا کہ اپنے شہروں میں پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن آج اللہ کے کرم سے ہم پھر اس جگہ پر پہنچ گئے کہ میں نے بنفس نفیس لنڈی کوتن میں بھی سپورٹس فیسٹیول کیا، اور تیرا میں میدان کے مقام پہ جہاں کوئی گیا نہیں تھا وہاں پر سپورٹس فیسٹیول کر کے وہاں ان کے لیے اسٹیڈیم کا اعلان بھی کیا اور اسپتال کا اعلان بھی کیا۔ تو یہی چیزیں ہیں، یہ آبادی ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دہشت گرد بن جائے۔ دہشت گرد بننا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ختم کرنے والی بات ہے، لہذا کوئی بھی پاگل نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد بنے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو ہم جینے کے لیے اتنا کچھ دیں کہ اس کو ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ اس وقت پوری قوم، ہمارے حکومت، اور یقین کریں ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے چیلنج کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ میں آ کر سب سے پہلے جو کام کروں گا وہ دہشت گردی کا مقابلہ اور جو انرجی کرائسس ہیں ہمارے ملک میں اور اکانومی، ان کا مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں ان کے آنے کے بعد ان کو بے شمار چیلنجز سامنے آئے، اس میں جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا نقصان دہ ثابت ہوا وہ دھرنا پالیٹکس تھی۔ میں تو یہ اپنے دوستوں سے اور جماعت والوں سے کہتا ہوں، دوسری جماعتوں کے، کہ خدا کی حزب اختلاف ایک جمہوری نظام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن بشرطے کہ حزب اختلاف اپنا پازیٹیو رول پلے کرے۔ جہاں پر جس چیز کی غلطی ہو حکومت کی نشاندہی صحیح طریقے سے کی جائے تو حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی پھر جو بھی اس کے لیے حل پیدا کرنا ہے وہ حل پیدا کرے گی۔ لیکن اگر صرف اور صرف ہم اس پہ اتفاق کر لیں کہ جی ہم نے سڑکوں پر جا کر پروٹیسٹ کرنے ہیں، تو جمہوریت اپنی جگہ، جمہوریت یہ نہیں کہتی کہ قوم کو نقصان پہنچائیں یا قومی جو ایشوز ہیں اس پر آپ دھیان دیے بغیر سڑکوں پر جا کر دھرنا پالیٹکس کا آغاز کریں، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دے آر ویلکم۔ حزب اختلاف کے پاس اسمبلیاں بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، وہ جو کچھ وہاں کہنا چاہتے ہیں کبھی بھی کسی کو نہیں روکا گیا۔ لیکن اگر وہ دھرنا پالیٹکس اور سڑکوں کی پالیٹکس کریں گے تو یقین کریں یہ ان کے لیے، میں کبھی کسی کا برا نہیں کہتا، لیکن ان کے لیے یہ ہم پیغام ہمیشہ دیتا ہوں کہ مل کر چلنا ہے۔ جہاں پر قومی مفاد کی بات آئے، نیشنل ایشوز آئے، اس پہ چاہے وہ اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، سب ایک نظر آنا چاہیے۔ اگر سب ایک نظر آئیں گے، یقین کریں پاکستان وہ ملک ہے کہ اس خطے میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو یہاں سے باہر جاتے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ پر چھائے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے، جس کو دیکھیں باہر وہ پریویل کر رہا ہے۔ تو اگر باہر کر سکتا ہے تو کیا اپنے ملک میں نہیں کر سکتا؟ بہت کچھ کر سکتا ہے، صرف ہم نے ان کی قدر کرنی ہے اور یہاں پر اپنے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ یہاں پر جو کچھ ان کے لیے موجود ہے، اس خطے میں، اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو کچھ دیا ہے، یقین کریں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اس کو صحیح ایکسپلائٹ کریں تو آج ہم دنیا سے مانگ رہے ہیں، کل دنیا ہم سے مانگے گی، اس طرح ہاتھ ہماری طرف پکڑے گی۔ اتنا کچھ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ منرلز ہیں، چاہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ 4 موسم بھی موجود ہیں اس ملک میں، دیکھ لیں، یہ بہت کم کسی کے حصے میں آیا اور قسمت میں آیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ماشاءاللہ اس خطے کی وہ قوت بن سکتا ہے جس کو پھر ڈکٹیشن کوئی نہیں دے سکے گا، بلکہ اگر کچھ مانگے گا تو ٹیبل پر بیٹھ کر انشاءاللہ ہم سے مانگے گا۔ تو اسی کے ساتھ
میں اب سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک بار پھر گورنر ہاؤس آنے پر آپ سب کا شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں پی ایس ایل کا مکمل ٹورنامنٹ پاکستان میں کھیلا جا سکے گا، اور وطن عزیز میں کھیلوں کے میدان کو دوبارہ آباد کرنے میں اپنی کوششیں اسی طرح سے جاری رکھی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے بار بار کہا بھی ہے کہ اس دفعہ پی ایس ایل میں فاٹا کی نمائندگی تو تھی، لیکن اس سے بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھایا جائے۔ اگر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے ٹورنامنٹس میں اگر ضرورت پڑی تو ہم فاٹا کی ایک ٹیم بھی انشاءاللہ پی ایس ایل میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وسلام او دا خدے پامان۔ پاکستان زندہ باد۔ اب تمام کھلاڑیوں کو، پشاور زلمی کے تمام کھلاڑیوں کو، اچھا اس کے بعد نہ کریں، چترالی ٹوپی جو ہماری عزت اور وقار کی نشانی ہے، گورنر خیبر پختونخوا سے درخواست ہے کہ وہ تمام کھلاڑیوں کو چترالی ٹوپی کا تحفہ دیں۔ راځئ جی کھلاڑیان ټول راځئ۔ اب پشاور زلمی کے اونر جناب جاوید افریدی صاحب گورنر خیبر پختونخوا کو ٹرافی پیش کریں گے۔
part of parliamentarians. غالب خان سردار اورنگزیب نے نوٹس آپ کو علی خان بچہ پارٹی سے درخواست ہے کہ ادھر آئیں اور پلیئر کے ساتھ تصویر بنائیں. تمام بچے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم گورنر کے پی کے، مہمان عزیز گرامی، پشاور زلمے کے دوستوں اور دیگر جتنے بھی ہمارے بالخصوص پشاور کے جو عوام جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، آپ سب کا اور آپ سب کو بہت السلام علیکم. پشاور زلمی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جس پروسیس سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور اس انیشیٹو کو ہم نے سٹارٹ کیا، اس مشن کو ہم نے سٹارٹ کیا، تو یہ شکر الحمدللہ یہ ہمارے لیے کرکٹ سے ایک بہت بڑے چیلنج پہ تھا کہ ہم نے اس کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہونا، پاکستان میں اس کے سیکنڈ ایڈیشن کے فائنل کا انعقاد ہونا میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس میں میں شکریہ ادا کروں گا پی ایس ایل مینجمنٹ کا، نجم سیٹھی صاحب کا، پی سی بی چیئرمین صاحب کا، شہریار خان صاحب کا، آرمی چیف کا، پرائم منسٹر جو ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ جس لیول پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور پلس یہ ایک بہت بڑی داد جاتی ہے پشاور زلمی کو کہ ہمارے فورن پلیئرز جو ہمارے مین پلیئرز تھے وہ ہمارے ساتھ پاکستان ہیں. گورنر صاحب اس میں آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل دینا چاہوں گا کہ ان پلیئرز کا راضی ہونا، پاکستان کے لیے آنا، یعنی یہ بہت بڑی میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کو ایز اے نیشنل ہیروز جس طریقے سے آرمی چیف صاحب نے اناؤنس کیا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم کے پی کے گورنمنٹ بالخصوص آپ ان کو اناؤنس کریں کہ ان کے لیے وہ واقعی ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نیشنل ایوارڈ کے لیے آپ لوگ ان کے ریکمنڈیشن کریں، کیونکہ وہ
जिस तरह डैरन समी हमारे कैप्टन थे, तो वो एक दफ़ा वो चैंपियन नहीं रहे, बल्कि वो अपने मुल्क के लिए एक बहुत बड़े वाकई चैंपियन हैं, और उन्होंने अपने मुल्क के लिए 2 दफ़ा वो वर्ल्ड चैंपियन की जो ट्रॉफी है वो अपने मुल्क के लिए लेके हैं। साथ में जो हमारे और प्लेयर्स थे वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर्स थे, और उनका पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी दुश्वारी थी हमारे लिए। लेकिन जो KPK के अवाम हैं बिलखुसूस, और पाकिस्तान के अवाम बिलउमूम, उन्होंने जिस तरीके से उन लोगों की दिल जीत लिए थे, even they were saying कि we are willing to come over to Peshawar, not only to Pakistan. हमने पेशावर जाना है, अगर बाकी ये फाइनल आप लोगों ने पाकिस्तान में कराना है, और पेशावर ज़ल्मी ये टीम पहुंच चुकी है फाइनल में, तो we are willing to come over to Peshawar, और हम पेशावर आना चाहते हैं।